اے اللہ مارے تمہارے ابا پرائی عورتوں کے بہت شوقین تھے. جہاں کوئی لال پیلی چھپن چھری دیکھی چل پڑے پیچھے پیچھے. پھر گھر کا پتہ نہ باہر کا. میں کہہ دے رہی ہوں ذرا نظر دبا کر رکھیو. یہ مرد ذات بڑی بے وفا ہوئے ہے. شادی کے کچھ سال تو ہر کوئی دم دبا کر چلے ہے، پر جہاں دو چار لونڈے لونڈیا ہوئے وہیں آس پاس کی عورتوں کو دیکھ کر دم کھڑی کر لی. اماں جی جو منہ میں آئے بکی جا رہی تھی، پر عفت بی بی گھٹنوں گھٹنوں شرم سے پانی ہوئے جا رہی تھی. کبھی دوپٹہ سر پر پھیلاتی تو کبھی سینے پر کھینچ لیتی. جب اور برداشت نہ ہوا تو گھاگرا سنبھالا، کھڑاؤں میں پاؤں گھسایا اور گھسر گھسر کرتی ہوئی رسوئی میں جا کر لکڑی کے تختے پر گھٹنوں کے بیچ سر دے کر بیٹھ گئی. پر اماں جی بھی کب چپ ہو کر بیٹھنے والی تھی. ارے نوج ماری شرما کیا رہی ہے، یہ بات دھیان میں رکھ لے، پھر بعد میں پچھتاوے گی. اماں جی بھی تو بس. اب جب بیاہ میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں تو ایسے وقت یہ بگ بگ جھک جھک جب دیکھو بس یہی راگ لاپے جا رہی. نہ جانے ابا نے اماں جی کو کیسے دھوکے دیے کہ انہیں ساری دنیا کے مرد بس ایک جیسے ہی لگے. عفت نے بے زارگی سے سوچا. اچانک ہی اسے اپنے ہونے والے میاں کا خیال آ گیا. میرے منان ایسے تھوڑے ہی ہوں گے جیسے ابا جی. وہ اور مردوں کی طرح ہر طرف آنکھیں مٹکانے والے تھوڑے ہی ہوں گے. وہ تو صرف میرے ہوں گے، صرف میرے. مجھ سے تھوڑی بے وفائی کریں گے، وہ تو مجھ سے سچا پیار کریں گے. اس خیال کے آتے ہی عفت کو لگا جیسے اس کے سارے بدن میں بجلیاں سی رینگنے لگی. اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلوں سے پیشانی اور گردن کا پسینہ صاف کیا اور سامنے چولہے پر چڑی دیگچی کے ڈھکن کو سرکا کر بھاپ کو نکلتے دیکھنے لگی. اور پھر یہی ہوا. شادی کی رات منان نے جو اسے دیکھا تو عفت کو لگا جیسے اس کے دہکتے حسن کو دیکھ کر ان کی سٹی ہی گم ہو گئی. ایسے کانپتے ہاتھوں سے اسے ہاتھ لگایا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو، ہاتھ لگے اور پگھل جائے. اماں جی کے پیدا کردہ سارے اندیشے بس ہوائی ثابت ہوئے. منان تو سر سے پاؤں تک سچے دل سے اسے چاہتے تھے. اتنا بڑا تو کاروبار تھا، دن رات کا دفتری عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا. مگر مجال ہے جو خاندانی رکھ رکھاؤ میں کوئی فرق آنے دے. پوری متانت سے لوگوں سے ملتے، کبھی ضرورت سے زیادہ میل جول نہ بڑھاتے، ہر چیز کا وقت پر دھیان رکھتے. خود عفت کا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے. کپڑے لتے زیور، بس زبان ہلنے کی دیر ہوتی اور انبار لگ جاتا. جو دھن برس رہا تھا اس پر روپ بن کر چمکتا. بس دلہن ہی بنی رہتی. شادی کو 2 سال ہو گئے مگر اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی. پر مجال ہے جو منان نے شکایت کا کوئی بھی لفظ زبان پر لایا ہو. پورے خاندانی وقار سے رہتے تھے، نہ تو کبھی پریشانی کا اظہار کرتے اور نہ کبھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں فرق آنے دیتے. وہ تو اس کو ایسے ہی ابھی بھی چھوتے تھے جیسے پہلے ہی دن کے دلہن کو، ہاتھ لگے اور میلی ہو جائے. ان کے دن رات تو ویسے ہی تھے جو شادی سے پہلے تھے. صبح ہوتی اور دفتر چلے جاتے. شام 5 بجتے ہی گھڑی کی چڑیا جو 5 بار کو کو کرتی تو ٹھیک اسی وقت منان کی موٹر کی ہارن کی آواز پی پی کرتی گھر میں گھستی. شام کی چائے وہ بلا ناغہ عفت کے ساتھ پیتے اور پھر ان کے بچپن کے دوست شرافت بھائی آ جاتے اور پھر دونوں میں کیرم کی بازی لگ جاتی. شرافت بھائی تو منان کے اکلوتے دوست تھے، بچپن کا یارانہ تھا. دونوں میں گاڑی چھنتی تھی، پڑوس میں ہی رہتے تھے. ماں باپ مر چکے تھے. منان ایک بار کہہ رہے تھے کبھی نوجوانی میں جو کسی نے ان کا دل توڑ دیا تو پھر شادی ہی نہیں کی. ان کے گھر دن رات کا آنا جانا تھا. خود عفت کی زبان شرافت بھائی کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی. شرافت بھائی بھی نام کی طرح بے انتہا شریف. منان کے بچپن کے دوست ہونے کے باوجود مجال ہے جو کبھی عفت سے نظر ملا کر بھی بات کی ہو. شکل پر بھولا پن برستا تھا. لے دے کر ان کی ایک گھنی مونچھیں تھیں جو ان کے چہرے پر کچھ اجنبی سی لگتی تھی. وہ جب بھی ہنستے تو کچھ عجیب طرح سے منہ کو سکوڑتے کہ لگتا جیسے ہونٹ خود مونچھ بن گئے ہوں. عفت کو ان کو ہنستا دیکھ کر بڑی ہی الجھن ہوتی تھی. اس رات بجلی کڑاکے سے گرج رہی تھی. منان دفتر سے آئے، عفت کے ساتھ چائے پی اور پھر شرافت بھائی کے گھر کیرم کی بازی جم گئی. عفت کو نہ جانے کیوں صبح ہی سے عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے. کئی بار سوچا آج منان کو گھر پر ہی روک لیں. بچپن ہی سے اس کا بجلی کے کڑاکوں سے دل دہلنے لگتا تھا. 2 سے جب 3 گھنٹے ہو گئے تو چھاتا لیا اور شرافت بھائی کے گھر کے لیے نکل کھڑی ہوئی.
गेट बजाने से पहले ही क्या देखती है کہ محلے کے دو چار بچے ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھے شرافت بھائی کے کمرے کی کھڑکی سے کمرے کے اندر جمی کیرم کی بازی دیکھنے میں مگن تھے۔ اس کو اچانک دیکھا تو ایک دوسرے کے پیچھے کودتے پھلانگتے ہوئے بھاگ گئے۔ اس نے جو پیروں کے بل کھڑے ہو کر کمرے میں جھانکا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شرافت بھائی اور منان کچھ اس طرح سے ایک دوسرے میں مشغول تھے کہ کیا کوئی نیا بیاہتا شادی شدہ جوڑا آپس میں مصروف ہو۔ اسے ایسے لگا جیسے آسمان کی ساری ہی گرجتی ہوئی بجلیاں اس پر ایک ساتھ گر رہی ہوں اور ہر کڑکڑاہٹ میں اماں جی کی آواز گونج رہی ہو، اے یہ مرزاد بڑی بے وفا ہوئے ہے۔ ہائے اماں جی، مگر یہ کیا؟ اچانک عفت کے منہ سے نکلا، یہ کیسی بے وفائی ہے؟